ایک سوال، پروفیسر عبدالسلام کتنے بڑے سائنسدان تھے؟ یہ سوال پاکستانیوں کے لیے خاص طور پر اہمیت کا حامل بنتا ہے، کیونکہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں اور جو پروفیسر سلام کے کارناموں کو آسمان تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جو ان کو بڑا سائنسدان ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں، اور غالباً اس کے پیچھے مذہبی تعصب کا عنصر ہے، اس لیے کہ پروفیسر سلام احمدی تھے اور احمدیوں کو پاکستان میں مسلمان نہیں مانا جاتا اور وہ زیر عتاب ہیں۔ چنانچہ ہمارے طلبہ اپنے اسکولوں میں پروفیسر سلام کے بارے میں کبھی نہیں سنتے، وہ ان کی کتابوں سے خارج کر دیے گئے ہیں، جبکہ ایسے لوگ وہاں سائنسی ہیرو کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں، لیکن سائنس کی دنیا ان سے آشنا نہیں ہے۔ چلیے ہم کچھ بنیادی حقائق کی طرف ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سن 1979 میں پروفیسر عبدالسلام کو نوبل پرائز سے نوازا گیا تھا، کیونکہ ان کی تھیوری جو دو قدرت کی بنیادی قوتوں کو متحد کرتی ہے کامیاب پائی گئی۔ اس تھیوری کی بدولت ایک اور پارٹیکل بھی 2013 میں دریافت ہوا جسے ہگز بوزون کہا جاتا ہے۔ پروفیسر سلام کے 3 اور کام ہیں جن کا میں صرف ذکر ہی کروں گا۔ ایک کا تعلق رینارملائزیشن تھیوری کے ساتھ ہے، دوسرا سپر سیمیٹرک پارٹیکلز سے متعلق ہے، اور تیسرے کا تعلق پروٹون ڈیکے کے ساتھ ہے۔ پروٹون ڈیکے سے مراد یہ کہ پروٹون جو ایک مستحکم پارٹیکل ہوتا ہے، جو کبھی ویسے ہم سمجھتے ہیں کہ ختم نہیں ہوتا، لیکن پروفیسر سلام کی یہ تھیوری تھی کہ یہ ایک طویل عرصے کے بعد فنا ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر بہت سے تجربات کیے گئے جو اب تک کامیاب نہیں ہوئے۔ بہرحال پروٹون ڈیکے کی تلاش اب بھی جاری ہے۔ علاوہ اپنے سائنسی کارناموں کے، پروفیسر سلام کی ایک بڑی پرکشش شخصیت تھی، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس قائم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ICTP دنیا کے بڑے سائنسی تحقیقی اداروں میں اب شمار ہوتا ہے، اور ادھر دنیا جہاں سے ہزاروں سائنسدان ہر سال پہنچتے ہیں وہاں اپنی تحقیق کو آگے بڑھانے کی خاطر۔ ICTP کا نام بدل دیا گیا ہے، اور اب یہ عبدالسلام انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس کہلاتا ہے۔ پروفیسر سلام ایک بڑے سائنسدان تو ضرور تھے، لیکن کچھ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو اور زیادہ بڑا دکھایا جائے۔ اس میں پھر مبالغہ آرائی آتی ہے، اور بعض ایسے مبالغے ہوتے ہیں جو حقیقت سے بالکل خالی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ وقت پہلے میں نے اخبار میں ایک مضمون پڑھا، اور اس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ پروفیسر سلام جب پرنسٹن نیو جرسی میں طالب علم تھے تو ایک دن پروفیسر آئنسٹائن سے ان کی سر راہ ملاقات ہوئی انسٹیٹیوٹ فار ایڈوانس اسٹڈی میں۔ آئنسٹائن نے سلام سے پوچھا، آپ کس طرح کی تحقیق کرتے ہیں؟ سلام نے جواب دیا، میں رینارملائزیشن تھیوری پر کام کر رہا ہوں۔ آئنسٹائن نے جواب دیا، ارے مجھے تو اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ کچھ وقت آئنسٹائن خاموش رہا، پھر سلام سے پوچھا، کیا آپ نے میری ریلیٹیوٹی تھیوری پڑھی ہے؟ سلام نے جواب دیا، ارے مجھے تو اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ بات نہ صرف غلط ہے لیکن مزے کا خیز حد تک غلط ہے، اس لیے کہ رینارملائزیشن تھیوری کی بنیاد ریلیٹیوٹی تھیوری ہے، یعنی کہ وہ جو آئنسٹائن کی ایجاد تھی۔ پھر عبدالسلام پرنسٹن نیو جرسی میں کبھی طالب علم نہیں رہے، انہوں نے اپنی PhD یونیورسٹی آف کیمبرج سے مکمل کی تھی۔ ہاں، وہ پرنسٹن ضرور گئے تھے کسی کانفرنس یا میٹنگ کے لیے، اور یہ ممکن ہے کہ وہاں آئنسٹائن سے ان کی سر راہ ملاقات ہوئی ہوگی، لیکن
سلام کبھی آئنسٹائن سے یہ نہیں کہتے کہ مجھے آپ کے کام سے کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ سلام کا اپنا کام مکمل طور پر ریلیٹیوٹی کے اوپر مبنی تھا۔ اب ضرور ہم عبدالسلام کو ایک بڑا سائنسدان مانتے ہیں، آخر ان کی تھیوری کو بارہا پرکھا گیا ہے مختلف لیبارٹریوں میں۔ ان کی ایک اور بات بھی درست ثابت ہوئی ہے، یعنی کہ 3 ایسے بنیادی ذرے ہیں W+، W- اور Z0 جن کے وجود کے بارے میں ہمیں پہلے خبر نہیں تھی۔ یہ کام جو عبدالسلام نے آزادانہ طور پر کیا تھا تریستے اور امپیریل کالج لندن میں، اور جو اسٹیون وائنبرگ نے کیا تھا MIT میں رہتے ہوئے، آج فزکس کی دنیا میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اب ہمیں اس بات کا علم ہوا ہے کہ صرف 18 ایسے بنیادی ذرے ہیں اور تمام مادہ انہی سے بنتا ہے۔ اب کوئی اس سے انکار نہیں کرتا کہ عبدالسلام بہت بڑا سائنسدان ہے، لیکن اب ہمیں حقیقت پسندی سے کام لینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ عبدالسلام نہ آئزک نیوٹن تھے، نہ ہی البرٹ آئنسٹائن تھے، یا رچرڈ فائنمن یا پال ڈیراک۔ ان لوگوں کا کام اس سے بھی بڑا تھا اور اس سے بھی زیادہ بنیادی تھا۔ پروفیسر سلام اس بات سے 100% اتفاق کرتے، اور کبھی وہ یہ نہ کہتے کہ میں نیوٹن اور آئنسٹائن اور فائنمن اور ڈیراک جتنا بڑا سائنسدان ہوں۔ آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم پاکستانیوں کو عبدالسلام پر بہت زیادہ فخر کرنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ وہ ایک بہت ہی سادہ اسکول کے پڑھے ہوئے تھے، ایسا اسکول جہاں بچے ٹاٹ کے اوپر بیٹھتے تھے۔ انہوں نے اپنی پڑھائی موم بتی اور لالٹین کی مدد سے کی تھی، اور انہوں نے بجلی کا بلب سب سے پہلے اس وقت دیکھا تھا جب وہ جھنگ سے لاہور گئے تھے 14 سال کی عمر میں۔ مجھے یقین ہے کہ میری باتیں کچھ لوگوں کو پسند نہیں آئی ہوں گی، ایک طرف وہ جو پروفیسر سلام کے مداح ہیں، اور دوسری طرف وہ جو ان کو حقارت اور ملامت کا ہدف بناتے ہیں، مگر سائنس معروضیت کا نام ہے، اور اسی لیے ہم پر یہ لازم ہوتا ہے کہ سائنسدانوں کی درجہ بندی کرنے میں ہم صرف حقائق کی روشنی میں ہی فیصلے کریں۔ جدید سائنس کے نقطہ نظر سے کیا سائنس اور عقیدہ ایک دوسرے سے متضاد ہیں، یا یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں؟ اگر یہ ہم آہنگ کیے جا سکتے ہیں تو کس حد تک؟ اس زمانے کے جو بڑے سائنسدان ہیں وہ ان مسائل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ یہ سوالات بہت مشکل ہیں اور اس میں طرح طرح کی آراء ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے 2 ایسے سائنسدانوں کی مثال پیش کرتا ہوں جن کے خیالات بالکل مختلف ہیں۔ ایک طرف پروفیسر عبدالسلام ہیں۔ آپ ضرور جانتے ہوں گے کہ پروفیسر سلام اپنے آپ کو ایک مسلمان سمجھتے تھے۔ ان کا تعلق جماعت احمدیہ کے ساتھ تھا، اور سن 74 تک قانوناً وہ پاکستان میں مسلمان بھی مانے جاتے تھے، لیکن پھر پارلیمان کے فیصلے کے نتیجے میں ان کو اور ان کی جماعت کو اسلام سے خارج کر دیا گیا۔ لیکن ان کی سوچ پر کوئی فرق نہیں پڑا، اور وہ یہ کہتے رہے کہ قرآن شریف سائنس کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 750 آیات نازل فرمائی ہیں سائنس کے بارے میں۔ بہت خوب۔ 250 آیات قرآن کریم کی لیجسلیٹو ہیں، 750 سائنس کے بارے میں، جس میں سائنس کائنات کے مختلف مظاہر پہ اللہ تعالیٰ کے مظاہر سائنس کے ذریعے جن چیزوں سے ہوتے ہیں ان کا ذکر ہے۔ پروفیسر عبدالسلام کو
نوبل پرائز سے نوازا گیا تھا کیونکہ انہوں نے ایک بڑی کامیاب تھیوری پیش کی تھی جس میں قدرت کی جو دو بنیادی طاقتیں ہیں، ایک طرف برقی مقناطیسی اور دوسری طرف کمزور طاقت، ان دونوں کو انہوں نے متحد کیا، یکجا کیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس عمل کی طرف اس لیے گئے، اس کھوج میں وہ اس لیے لگے کہ یہ قرآن شریف کی تلقین تھی اور وحدت اور توحید کی تلاش میں وہ اس سمت نکلے۔ I would never have started to work on this subject if I was not a Muslim, if I had not believed in Tawheed. If you are a particle physicist, you would like to have just one fundamental force and not four. That's the real unity between the forces. If you're a Muslim particle physicist, of course, you'll believe in this very, very strongly, because unity is an idea which is very attractive to you culturally. But if you are not a Muslim fundamental for particle physicist, then you may or may not believe this. This was the reason why we have scored over others in that sense. ایک اور انٹرویو میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوارک اور الیکٹران سے بھی باریک اور بنیادی ذرات ہو سکتے ہیں، اور وہ ان کی تلاش میں اس لیے نکلے کہ قرآن شریف نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ That the present thinking is that the quarks and the electrons, which we now believe to be the fundamental particles, are not fundamental objects. There are things called pre-quarks or pre-quarks. And there again, we would like to have just one kind of stuff, not 18 quarks and 4 electron-like objects. We would just like to have one stuff. And then that stuff should be similar, should have the same properties as the force and matter. But why? Why we are so fascinated by this oneness? For my case, it's clear. It's the wahda, which comes from my wahdat fil Islam. اس میں کوئی شک نہیں کہ قدرت کی ان دو طاقتوں کو یکجا کرنا فزکس کے اعتبار سے ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ یہ کام عبدالسلام نے انجام دیا تھا امپیریل کالج لنڈن میں رہتے ہوئے اور پھر تریستے اٹلی میں ہوتے ہوئے۔ لیکن عبدالسلام کے علاوہ ایک اور سائنسدان تھا، اسٹیون وائنبرگ، جو MIT میں ہوتے ہوئے سمندر کے اس پار، جس نے یہی کام کیا اور اسے چند ماہ پہلے شائع بھی کر دیا تھا۔ اسٹیون وائنبرگ کسی طور پر ایک مذہبی شخص نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے وجود سے بھی انکار کرتا ہے۔ سنیے اس کی زبانی۔ The God of traditional Judaism and Christianity and Islam seems to me a terrible character. He's a God who's obsessed with the degree to which people worship him and anxious to punish with the most awful torments those who don't worship him in the right way. Now, I realize that many people don't believe in that anymore who call themselves Muslims or Jews or Christians, but that is the traditional God, and he's a terrible character. Many people do simply awful things out of sincere religious belief, not using religion as a cover, the way Saddam Hussein may have done, but really because they believe that this is what God wants them to do, going all the way back to Abraham being willing to sacrifice Isaac because God told him to do that. Putting God ahead of humanity is a terrible thing. اب یہ تو ان کی رائے ہے، میرا مقصد یہاں پر ہرگز یہ نہیں کہ اس کے اوپر بحث کی جائے، لیکن تقریباً 40 سال پہلے میں نے ان سے ایک کورس پڑھا تھا MIT میں۔ یہ کوانٹم میکینکس کے اوپر تھا اور یہ فزکس کے شعبے میں تھا۔ خیر، اس وقت میں ان کے نظریاتی اور سیاسی اور مذہبی خیالات سے واقف نہیں تھا۔ البتہ جب مجھے یہ معلوم ہوا چند سال بعد کہ وہ ایک جوئش ایتھیسٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں، تو میں جاننا چاہ رہا تھا کہ آخر اس اصطلاح کا مطلب کیا۔ تو میں نے ان کو کچھ وقت پہلے ایک ای میل بھیجی اور میں نے کہا کہ ذرا اس کی وضاحت کریں۔
ان سے یہ جواب موصول ہوا: پرویز، میں کسی بھی مذہب کا پیروکار نہیں رہا ہوں، تو اس لحاظ سے مجھے یہودی کہنا غلط ہوگا، لیکن یہودی کا مطلب عرب یا کرد کی طرح کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ ایک نسل یا ذات سے ہم معنی ہو سکتا ہے۔ ہر نسل اور ہر ذات کے ارکان میں قدرتی طور پر ایک قربت کا احساس ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے شاید آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک یہودی ہوں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک دہریہ ہوں۔ بچپن میں خدا پر میرا ایک ہلکا پھلکا ایمان تو ضرور تھا، لیکن جو 10 سال کی عمر کے بعد ختم ہو گیا۔ یہ بات تو بالکل عیاں ہے کہ وائنبرگ اور سلام میں نظریاتی اور مذہبی لحاظ سے زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ایک طرف وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور دوسری طرف وہ جو خدا کی ذات سے بھی انکار کرتا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ دونوں فزکس کی ایک ہی تھیوری کے اوپر پہنچے، اور دونوں کی بڑی گہری نظر تھی قدرت کی بنیادی طاقتوں اور قدرت کے بنیادی اصولوں کے اوپر؟ اب تقریباً 25 سال پہلے میں نے یہ سوال اٹھایا تھا۔ ایک چھوٹی سی میں نے کتاب لکھی تھی جس کا دیباچہ میں چاہ رہا تھا کہ پروفیسر سلام لکھیں۔ تو میں نے ان سے جب گزارش کی تو مجھے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس پر راضی ہوں گے، کیونکہ بہت لحاظ سے یا کچھ لحاظ سے ہمارے خیالات ایک جیسے نہیں تھے۔ تو جب وہ راضی ہوئے تو میں بے حد خوش ہوا۔ یہ اس کتاب کا نام ہے اسلام اینڈ سائنس، ریلیجس آرتھوڈاکسی اینڈ دا بیٹل فار ریشنلٹی۔ اس کا ترجمہ اردو میں بھی موجود ہے۔ میں بس مختصراً ایک بات یہاں سے پڑھ کے سناؤں گا۔ پروفیسر سلام لکھتے ہیں کہ جب پرویز ہودبھائی نے مجھ سے کہا کہ اس کتاب کا دیباچہ لکھوں، تو ساتھ ساتھ انہوں نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا کہ شاید میں کتاب کے نقطۂ نظر سے اختلاف کروں گا، لیکن حقیقت یہ ہے، اور یہ پروفیسر سلام کا کہنا، کہ میں ان کی کسی بات سے اختلاف نہیں کرتا ہوں۔ ہودبھائی نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ وائنبرگ اور سلام نے ایک ہی کام کیا تھا، گو کہ نظریاتی لحاظ سے یہ ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے۔ اس پیراگراف کے آخر میں پروفیسر سلام لکھتے ہیں: اگرچہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے میں ضرور یہ چاہتا تھا کہ قوتوں کا اتحاد ہو سکے، لیکن یہ بات صرف میرے غیر شعور کی حد تک موجود تھی۔ گویا کہ سائنس کرتے وقت ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ انہیں کوئی مذہبی فریضہ پورا کرنا ہے، سائنس کا طریقہ کار بالکل مختلف ہے۔ سن 1986 میں جس وقت میں انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس میں تحقیق کے لیے گیا ہوا تھا، تو ایک دن پروفیسر سلام نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا۔ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ان کو 2 سائنسدانوں نے، مائیکل موراوچک اور جان زائمن نے، ایک مسودہ بھیجا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ سلام صاحب اس کے لیے ایک دیباچہ لکھیں۔ تو ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا، تو انہوں نے مجھ سے کہا لکھنے کو۔ تو میں نے کہا کہ سلام صاحب یہ ٹھیک نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ آپ تو بہت بڑے آدمی ہیں اور وہ ضرور چاہتے ہوں گے کہ آپ لکھیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلو ہم دونوں لکھ لیتے ہیں۔ میں اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس دیباچے میں سلام صاحب کے نام سے کچھ باتیں ہیں جو بالکل واضح کرتی ہیں کہ سائنس کے بارے میں ان کی کیا سوچ تھی۔ اس کتاب کا نام ہے آن دا روڈ ٹو ورلڈ وائڈ سائنس۔ میں اس میں سے صرف چند سطریں پڑھ کر سناؤں گا۔ ہم جانتے ہیں کہ سائنس انسانی ذہانت کا ثمر ہے۔ یہ ذہانت مجرد سوچ کی صلاحیت رکھتی ہے اور یہ ایک طویل ارتقائی عمل کا نتیجہ ہے۔ آج جدید تحقیق نے ثابت کر دیا ہے کہ انسان ایک کمپیوٹر کی مانند ہے جس کی اندرونی ساخت پہلے سے طے ہوئی ہے اور جسے محض اپنے مخصوص ماحول سے
کسی سگنل کا انتظار ہے جس کے بعد تمام تخلیقی اور تحقیقی کام شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے سائنس کا ایجاد ہونا ناگزیر تھا اور یہ دنیا کے کسی بھی حصے میں سب سے پہلے ایجاد ہو سکتی تھی۔ آخر میں آج کل بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آسمانی کتابوں کے مطالعے سے سائنس کے نتائج اخذ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جیسا کہ وائنبرگ اور سلام کی مثال ثابت کرتی ہے، یہ ایک بیکار کوشش ہے، اس لیے کہ سائنسدان کی نسل کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ اس قوم کا ہو سکتا ہے یا اس قوم کا، اس کا مذہب یہ ہو سکتا ہے یا وہ، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خدا کی ذات سے انکار کرتا ہو جیسا کہ وائنبرگ کرتا۔ سائنسدان کے لیے محض ایک چیز اہمیت رکھتی ہے، عقل، خرد اور تجربہ۔ ان کو جب حقیقت کی کسوٹی پر رگڑا جاتا ہے تو اس وقت سچائی کا پتہ چلتا ہے، اور یہی شاید سائنس کی سب سے خوبصورت بات ہے، اس لیے کہ پھر تمام دوسرے فرق مٹ جاتے ہیں، رہ جاتی ہے معروضیت، آبجیکٹیوٹی۔